بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محمد سلیم اکبر صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضور اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، عورت پر یا مرد پر غسل فرض ہے، قربت اختیار کی یا سوتے میں احتلام ہوا، تو اب غسل فرض ہے، کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں، عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہوا ہے تو فوراً کر لیں، کوئی مجبوری نہیں ہے تو تاخیر کا شکار نہ ہو، فوری کر لیں، افضل اور اعلیٰ یہی ہے۔ حالت جنابت میں ہے، غسل فرض ہے، گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اس طرح کی وعید حدیث طیبہ کے مفہوم سے نکلتی ہے۔ تو غسل مرد پہ فرض ہوا ہے یا عورت پہ فرض ہوا ہے تو لازم کر لیا جائے، فوری کر لیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری صورت جو آپ نے سوال کیا ہے، غسل فرض ہے اور فرض غسل میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں، تو اس کو میں تھوڑا سا تفصیلاً آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ عورت اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، غسل فرض ہے، کھانا پکا بھی سکتی ہے، غسل فرض ہے تو اپنے شوہر کو کھانا دے بھی سکتی ہے، غسل فرض ہے کپڑے بھی دھو سکتی ہے، غسل فرض ہے تو گھر کی صفائی بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح آدمی ہے، غسل فرض ہے تو وہ کھانا کھا بھی سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے روزہ رکھنا ہے تو سحری بھی کھا سکتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایات مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غسل حالت جنابت میں فرض ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں سحری تناول فرما لیتے۔ اب اسی طرح جو ہے، یہ تو سحری والا معاملہ ہے، علاوہ ازیں آپ پہ غسل فرض ہے تو آپ کھانا کھا بھی سکتے ہیں، عورت اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، عورت کھانا پکا بھی سکتی ہے، اچھا گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو حالت جنابت میں غسل فرض ہوا نا۔ مخصوص ایام عورت کے آتے ہیں، مخصوص ایام جن کو ہم ماہواری کے طور پر ایام مخصوصہ کہتے ہیں۔ اب بعض گاؤں دیہات میں اتنی شدت والے افراد بھی دیکھے جاتے ہیں کہ ان مخصوص ایام میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ تو کفار عرب کا طریقہ تھا کہ جب مخصوص ایام آتے تو عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے، ان کے برتن جدا کر دیتے، ان کو جو ہے وہ ویرانے کے اندر چھوڑ دیتے۔ تو اسلام اس چیز کا رد کرتا ہے۔ مخصوص ایام آئے، اپنے ہاتھوں کی، اپنے دیگر وجود کی صفائی ستھرائی وہ کر رہی ہے تو کھانا پکا رہی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا بھی جائز ہے، اور اس کا ان ایام کے اندر کھانا بنانا بھی جائز اور درست ہے۔ گھر کی دیکھ بھال کرنا، اس مخصوص ایام کے اندر بچے کو دودھ پلانا، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ گھر کی صفائی کرنا، شوہر کے کپڑے دھو دینا یا برتن دھو دینا، اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ جو جہالت والی رسومات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ مخصوص ایام میں کھانا نہیں پکا سکتی، برتن نہیں دھو سکتی، مخصوص ایام کے اندر شوہر سے گفتگو نہیں کر سکتی، تو یہ کفار عرب کا دستور تھا، مسلمانوں کا دستور یہ نہیں ہے۔ جس طرح پاکی کے دنوں میں وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، اسی طرح اگر مخصوص ایام ہے تو اس کا اپنا تو قصور کوئی نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے نا، میرے رب کی طرف سے اس پہ یہ ٹائم پیریڈ آیا ہے۔ تو جب میرے رب کی طرف سے اس پر یہ ٹائم پیریڈ آیا ہے تو عارضہ تو ہمیں بھی لاحق ہو سکتا ہے، بخار والا عارضہ ہمیں بھی لاحق ہو سکتا ہے، بواسیر ہوتی ہے مردوں کو بھی ہو جاتی ہے تو یہ عارضہ مردوں کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کما کے لاتے تو اس کی کمائی کا کھانے کا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو المختصر جو آپ کا سوال ہے اس کا خلاصہ میں نے تفصیلاً پیش کر دیا۔ لب لباب یہی ہے کہ اگر عورت پر غسل فرض ہے یا مرد پر غسل فرض ہے تو عورت اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، کھانا بھی پکا سکتی ہے، کھلا بھی سکتی ہے، صفائی بھی کر سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے۔ اسی طرح مرد اگر غسل فرض ہے تو کھانا کھا بھی سکتا ہے، گھر کے کام کاج میں اپنی جو بیوی ہے، وائف ہے، اس کے ساتھ کاموں کے اندر ہاتھ بٹا بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے، غسل جو ہے
وہ جلدی کر لیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں، نماز پنجگانہ بھی تو پڑھنی ہے نا بھائی۔ اب فجر میں مثال کے طور پہ غسل فرض ہے تو فجر کا تو وقت ہی مخصوص محدود سا ہوتا ہے، طویل وقت نہیں ہوتا، جیسے ظہر کا طویل وقت ہوتا ہے، عشاء کا طویل وقت ہوتا ہے۔ تو فوری غسل کرے تاکہ نماز کا بھی اہتمام کرے، ذکر کا بھی اہتمام کرے، اور غسل کر لے گا تو رحمت کے فرشتے بھی گھروں کے اندر نازل ہوں گے۔ اگر حالت جنابت میں رہا تو رحمت کے فرشتے بھی جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے جسموں کو، اپنے وجود کو، اپنے باطن کو پاک صاف رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔